بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن پیغمبر اسلام اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس لیے حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی ماں قرار پائیں۔ شکایت کرتے ہیں کہ میں سارا دن سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کو جانور چرانے کے لیے سارا دن دھوپ میں جانا پڑتا ہے، صحراؤں میں گھومنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کیسی نا انصافی کر رہی ہیں؟ کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حلیمہ سعدیہ منع کرتی ہیں کہ بیٹا، تم میں اور ان میں فرق ہے، لیکن پیغمبر اسلام تسلیم نہیں کرتے۔ کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں میں سے ایک آرام سے رہے اور ایک زحمت کے ساتھ رہے۔ میں خود اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کرنا چاہا، کیونکہ فقط حلیمہ کے گھر کی ہی بات نہیں ہے، اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے۔ سارا قبیلہ احترام کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے پلٹ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت لے کر آیا، تم اسے ہی اپنے گھر کے کام کے لیے بھیج رہی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مگر پیغمبر نے اتنا اصرار کیا کہ حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئیں، اور اگلے دن سے پیغمبر اسلام نے آقا کی حیثیت کے بجائے برابر کے ساتھی کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ جب آپ ان کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ قریب کی پہاڑی سے دو نوجوان اتر کر آئے، ہمارے بھائی کے قریب آئے، بازوؤں سے انہیں تھاما اور لے کر پہاڑی پر جا کر غائب ہو گئے۔ چیختے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے قبیلے میں آئے۔ ماں سے کہا، غضب ہو گیا، جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں آپ مکہ سے لے کے آئی ہیں، پتہ نہیں کون سے دو آدمی آئے اور انہیں لے کر فرار اختیار کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبد المطلب کی یہ پیشین گوئی یاد ہے کہ دیکھو اس بچے کی حفاظت کرنا، دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگے ہیں۔ گھبرا گئیں، سارے قبیلے میں فریاد کی۔ قبیلے کے مرد و زن دوڑتے ہوئے آئے، اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں کا اشارہ کیا تھا، تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پہاڑی پر وہ بچہ بڑے آرام کے ساتھ اس انداز میں لیٹا ہوا ہے کہ سر پہ تاج ہے، جسم پہ شاہی لباس ہے۔ دو نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جسم دبا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ غلام آقا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سامنے سارے ہجوم کو آتے ہوئے دیکھا، ایک لمحے میں وہ لوگ غائب ہو گئے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے، جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ مادر گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کی جانب سے یہ میرے محافظ تھے جو ہر لمحے میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حلیمہ سعدیہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بھی 3 مرتبہ پیغمبر اسلام اس طرح غائب ہو گئے تھے، لیکن اب حلیمہ سعدیہ کو اطمینان ہوتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کر ان کے دادا سے ملانے آتی ہیں۔ ابھی مکے کے قریب پہنچی تھیں، کسی کام کے سلسلے میں خیمے سے باہر آتی ہیں۔ یکا یک اندھیرا سا چھایا، اور پھر حلیمہ سعدیہ واپس جو آئیں تو یہ دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو پریشان ہو گئیں، مگر وہاں حضرت عبد المطلب خانہ خدا کے قریب بیٹھے ہیں، مسند بچھی ہوئی ہے۔ یکا یک کان میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا، کعبے کے پردے کو تھاما اور آواز دی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 عربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کروں گا۔ پھر پردہ پکڑ کے کہتے ہیں، پروردگارا، میں نے اپنے پوتے کو تیری حفاظت میں دیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یکا یک ایک اور آواز آتی ہے، اے عبد المطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے، اور مکے کے قریب فلاں صحرا کے فلاں مقام پر جاؤ، وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔ جناب عبد المطلب ننگی تلوار لے کے سواری کا جانور منگوا چکے ہیں، اس پر سوار ہو کر چلے اور مقررہ مقام پر پہنچے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحرا میں ببول کا درخت لگا ہے، لیکن اس میں تازہ کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام ان کھجوروں کو توڑ کے کھا رہے ہیں، اور دائیں بائیں 2 انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ میرا پوتا ہے، کیونکہ 8 دن کی عمر سے آج تک یعنی 2 سال کی عمر تک اپنے پوتے کو نہیں دیکھا تھا۔ قریب پہنچے اور پیغمبر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عبد المطلب خود تو جانتے ہیں، لیکن ساتھ والوں کو بتانا مقصود تھا۔ پیغمبر نے اپنا سارا شجرہ نسب بتا دیا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوں، یہاں تک کہ حضرت آدم تک اپنا پورا شجرہ بتایا۔ سوال کیا کہ یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، یہ جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں، ہر وقت میری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہا کہ میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جناب عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے کر چلے، مکہ میں داخل ہوئے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8ویں دن کے بعد سے اب تک اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن سیدھا اپنی ماں جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ قریش کی ساری عورتیں جمع ہیں، جناب آمنہ رو رہی ہیں،
اور انہیں تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جناب آمنہ کو صرف یہ خبر ملی تھی کہ آپ کا لخت جگر صحرا میں کھو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام بالکل اس طرح سے کہ جیسے پہچانتے ہوں کہ میری ماں کون ہے، عورتوں کے ہجوم میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ ساری عورتیں حیران و پریشان ہیں کہ جس نے 8 دن کے بعد سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، مگر کس انداز سے اور کس یقین کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں پہنچا ہے۔ جناب عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بلایا کہ دیکھو، تمہیں اس کی حفاظت اور بڑھا دینا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آج مکہ میں بعض یہودی آئے ہوئے ہیں، اگر یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کہاں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ پیغمبر کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں گئیں، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کے آتی ہیں۔ معاہدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے۔ خود جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ بھی اپنے لال کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ اب پیغمبر اسلام اپنی ماں اور دادا کی آغوش میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1 سال اپنی ماں کے ساتھ اور رہے، یہاں تک کہ رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی۔ جب رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی تو رات کو خواب میں جناب آمنہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھیں، صبح آنکھ کھلی تو اپنے سسر جناب عبد المطلب کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، وہاں پر میرے ماموں بھی ہیں اور میرے ماموں کے بیٹے بھی، اور وہیں پر میرے مرحوم شوہر کی قبر بھی ہے، میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد جناب آمنہ اپنے بیٹے اور اپنی ایک کنیز جناب ام ایمن اور سواری کے 2 اونٹ اور ضرورت کا سامان لیتی ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ مکے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ مدینہ میں قبیلہ بنو نجار میں پہنچا۔ یہ خاندان پیغمبر اسلام کا ننیال خاندان ہے، اور یہی وہ قبیلہ تھا کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس قبیلے کی بچیوں نے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے مشہور و معروف قصیدہ طلع البدر علینا پڑھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ 1 مہینے تک اس قبیلے میں رہیں، اسی مکان میں ہی ٹھہریں جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا، مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچیں کہ مقام ابوا آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آمنہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی۔ مختصر سا قافلہ روکا گیا۔ جناب آمنہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جناب آمنہ کا یہیں پر انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو باپ کے بعد ماں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ جناب آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا گیا اور جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو اپنی گود میں لے کر مکے کی جانب واپس چلیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی والدہ اور ان کی قبر ہمیشہ یاد رہی، اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام مکہ جا رہے تھے تو اس وقت اسی مقام ابوا کے قریب سے گزر ہوا تھا۔ چنانچہ وہاں سے گزرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ قافلے کا رخ موڑا جائے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنی ماں کی قبر پر پہنچتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں۔ بہرحال جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو لے کر مکہ پہنچیں اور ان کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ 118 سال کی عمر ہے جناب عبد المطلب کی، ضعیفی کا عالم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ 1 سال تک پیغمبر جناب عبد المطلب کے پاس رہے اور اسی سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت کی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھیں کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور ناکام ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی اور حضرت عبد المطلب 119 سال کے ہوئے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی زمانے میں یمن کے حاکم سیف نے مکے پر قبضہ کر لیا اور مکے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جناب عبد المطلب ان دنوں مکہ میں نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مکے والوں کی سلامتی عبد المطلب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کے بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر ہے، یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے نہ ظلم کیا جائے۔ اپنے ایک مختصر سے وفد کو تیار کیا اور مکہ سے یمن چلے۔ جناب عبد المطلب کی عادت میں یہ شامل تھا کہ جب کہیں جاتے تھے تو رسول خدا کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ مکہ میرا شہر ہے، یہاں پہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ مکہ کے باہر اگر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو جائے تو حفاظت ممکن نہیں، بلکہ یہ اطمینان بھی ہوتا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا بیٹا ابو طالب میرے پوتے کی حفاظت کرے گا۔ لیکن حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کا طریقہ کار اس کے الٹ ہو گیا۔
آپ جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، کیونکہ اب پیچھے مکہ میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو ان کی غیر موجودگی میں رسول خدا کی حفاظت کرتا۔ حضرت عبد المطلب یمن جب پہنچے تو وہاں کا حاکم سیف چھٹی منانے گیا ہوا تھا۔ اس حاکم کا طریقہ یہ تھا کہ موسم بہار میں عید نوروز سے 40 دن تک حکومت کے سارے کام بند کر دیتا تھا۔ ایک بڑا عالی شان باغ اس نے لگایا ہوا تھا اور اس باغ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا گیا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ 40 دن سارے امور مملکت سے چھٹی پا کر یہ آرام کرتا تھا۔ جناب عبد المطلب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا ہے۔ جناب عبد المطلب پریشان کہ مجھے مکہ جا کر اپنے امور کو سنبھالنا ہے، 40 دن تو یہاں نہیں رکا جا سکتا، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ حاکم کتنے دن اور روک لے۔ آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں، مگر صحرا کے راستے سے جو بالکل ویرانہ ہے اس طرف جو دروازہ ہے وہاں سے جایا جا سکتا ہے۔ محل کے دروازے پر پہنچے، سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے۔ سپاہی نے انکار کر دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے آپ کا نام بھی اندر پہنچایا تو۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو 100 سرخ اشرفیاں اپنے تھیلے سے نکالیں اور اس کے حوالے کی کہ یہ میری طرف سے انعام ہے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری ہے، تمہارے نقصان کو میں پورا کروں گا۔ اب جب 100 اشرفیاں دیکھی تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ محل کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ ایک انتہائی مقدس اور ضعیف شخص مکے سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حاکم یمن سیف نے سنا، ایسا لگا کہ اسے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا، ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ جس کا حکم تھا اگر میرے بیٹے بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ننگی تلوار رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہ سننے کے بعد کہ ایک اجنبی شخص مکے سے آیا ہے تو یہ سن کر کہتا ہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حاکم نے مکے پہ قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا، اور اب غالباً اسے انتظار تھا کہ مکے سے ضرور کوئی میرے پاس آئے گا۔ سپاہی نے محل کے دروازے پر جا کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آئیے۔ سپاہی خود حیران ہے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ اب جب پیغام دے کے آ گیا تو سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کر دی، مگر یقین نہیں آ رہا کہ آج کیا معجزہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو لے کر محل کے اندر پہنچا۔ حاکم یمن محل کے اندر بیٹھا ہے، ایک پہلو میں ننگی تلوار ہے، ایک پہلو میں شراب کا جام ہے۔ جناب عبد المطلب کو آتا ہوا دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں اور مکے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ سے تو بعد میں سنوں گا، پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس انبیاء کے صحیفوں سے ایک علم پہنچا ہے کہ مکے میں عنقریب خدا کا آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ آخری رسول جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا۔ جب وہ دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا تو ایک مرتبہ وہ دادا مجھ سے ملنے آئے گا، اور میرے پاس انبیاء کی جانب سے 3 امانتیں اس رسول کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مکہ میں وہ کون ہے جو آ کے مجھ سے یہ امانت لے جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بچہ آپ کو مکے میں نظر آئے تو آپ فوراً مجھے آ کر پیغام دیں، کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب جانتے ہیں کہ یہ کس بچے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ کیا کہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرا پوتا ہے، کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ امانت کا نام سن کر اپنے آپ کو کہہ دیا، اور یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ جب وہ بچہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی ایک طرح سے غلط وعدہ ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، سیف مسکرایا، مسکرا کے کہا فقط اتنا ہی نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بچے کے دادا آپ ہی ہیں، اور وہ بچہ اس وقت آپ کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں ان علامتوں کے مطابق تو میرا پوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ سیف نے کہا کہ اچھا، کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں پہ میں آپ سے تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جناب عبد المطلب رخصت ہو کر باہر آ گئے، اور یمن میں جس کو یہ اطلاع ملی سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے؟ اور اس سے زیادہ حیرت اگلے دن ہوئی کہ 40 دن سے زیادہ حاکم شہر والوں سے کٹ جاتا تھا، لیکن اب محل سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن دربار سجایا گیا اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وفد کو شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ حاکم نے جناب عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھایا
اور سارے وفد میں بھاری انعامات تقسیم کیے۔ اب جناب عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ امانتیں کب ملتی ہیں۔ حاکم نے کہا کہ راز کی بات ہے جو میں دربار میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، شام کو آپ میرے محل میں آئیے، جب آپ کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اب حضرت عبد المطلب کو انتظار ہے، شام کا وقت آیا۔ حضرت عبد المطلب شام کو محل میں گئے تو حاکم یمن نے 3 جانور پیش کیے، کہا کہ یہ 3 جانور میری طرف سے آپ کے اس پوتے کے لیے تحفہ ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ حاکم یمن 1 اونٹنی، 1 خچر اور 1 گھوڑا تحفے میں پیش کرتا ہے۔ یہ اونٹنی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا وہ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا، جو حاکم یمن کی طرف سے رسول خدا کو ملی تھی۔ یہ تینوں جانور پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے میں بھی تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے گئے تو حضرت علی علیہ السلام کو بستر پہ سلایا گیا اور ایک اور ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی کہ خاندان بنی ہاشم کی جو عورتیں ہیں جنہیں رسول خدا اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، انہیں اور ان جانوروں کو اور خاندانی تبرکات کو لے کے مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ تحفے تھے کہ جو حاکم یمن کے ذریعے ان تک پہنچے اور آخری وقت تک پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ حاکم یمن نے بتایا کہ یہ گھوڑا پروردگار عالم کی جانب سے ایک معجزے کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور اس اونٹ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ خاص الخاص تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے بنایا گیا۔ حاکم نے تینوں جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اس اونٹنی پر میں اگر 6 مہینے بھی سفر کروں تو یہ تھکتی نہیں ہے اور اپنے سوار کو پریشان نہیں کرتی۔ گھوڑا ایسا بابرکت ہے کہ میں جس جنگ میں بھی اس پر سوار ہو کر گیا کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی اور میرے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خچر ایسا ہے کہ اس کے اوپر سوار ہو کر اگر تفریح کی جائے تو انسان کی تفریح کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ خاص الخاص 3 تحفے ہیں، یہ آپ اس سال اپنے ساتھ لے جائیں۔ آئندہ سال جب آپ تشریف لائیں تو ایک اور اہم ترین راز ہے جو انبیاء کے صحیفوں میں ہے اور میرے سینے میں محفوظ ہے، میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ پھر اپنے خاندان والوں کو یہ راز بتائیں۔ اپنے پوتے کی حد سے زیادہ حفاظت کریں، آئندہ سال مجھ سے ضرور ملاقات کریں اور میرا یہ عقیدہ سنتے جائیں کہ میں آپ کے پوتے کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں، اور اگر زندہ رہا تو تلوار نکال کر ان کی مدد کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کو خدا حافظ کہا۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوشی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں، مکہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار حاکم یمن سے بات چیت کر کے آ رہے ہیں۔ سارا مکہ استقبال کے لیے نکلا، پیغمبر اسلام ساتھ ہیں، مگر راستے میں ایک جگہ پتھر پر بیٹھ گئے اور مکے والے آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ استقبالیہ ہجوم حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پہلا سوال کیا کہ میرا پوتا کہاں ہے؟ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ تو راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ہم آگے نکل آئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے عبداللہ کی نشانی کی زیارت نہ کر لوں۔ سب کو ہٹا کر آگے بڑھے اور خود پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے، کہا کہ یہ 3 تحفے میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے انتہائی خوشی کے ساتھ ان تحفوں کو قبول کیا، حاکم یمن کو دعا دی، اور اس کے بعد ساری زندگی یہ تحفے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی عمر کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ 1 سال گزرا، پیغمبر اسلام 8 سال کے ہو گئے۔ اسی دوران مکہ میں قحط پڑا، اور ایسا قحط کہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت ہاشم کی ایک پوتی تھی، یعنی پیغمبر اسلام کی رشتے کی پھوپھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ جب تک تم عبداللہ کے یتیم کے ذریعے سے دعا نہیں مانگو گے اس وقت تک مکہ والوں کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اگلے دن یہ خواب جب مکہ میں پھیلا تو سب تیار ہو گئے، پیغمبر اسلام کو آگے آگے لے کر چلے، اور مکہ کے باہر جا کر پیغمبر نے دعا مانگی۔ بارش تو ہوئی، مگر ابو جہل وغیرہ جو پہلے ہی سے حسد کے مارے تڑپے جا رہے تھے کہ سارے اعزازات اس خاندان کو مل رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 8ویں سال میں پیغمبر اسلام کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ 8 سال اور 8 مہینے پیغمبر اسلام کی عمر ہے۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یمن سے آئے ہوئے 1 سال ہو جائے گا۔ واپس جانا چاہتے ہیں، مگر پروردگار عالم غالباً اس رات کو راز ہی رکھنا چاہتا ہے۔ خدا جانے حاکم یمن کیا بات کہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب یمن جاتے، حضرت عبد المطلب بیمار پڑے اور مکہ میں ہی آخری وقت آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ خاندان کے لوگوں نے طے کیا کہ حضرت عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب منتقل کیا جائے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب لایا گیا اور ان کے لیے ایک مسند کو بچھایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو اس پر لٹا دیا گیا
खाना खुदा के दरवाजे के करीब हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई बेचैनी से चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। पैगंबर इस्लाम भी पीछे पीछे आ रहे थे। जब यहाँ पहुंचे तो सीधा आगे बढ़कर उस मसनद पर कदम रखा। अबू लहब जो रसूल खुदा का चचा था, उसने सोचा कि मौका गनीमत है। आगे बढ़कर पैगंबर इस्लाम को रोका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो गशी की हालत में हैं, एक मरतबा आंखें खोली, चारों तरफ देखा। ऐसा लगा कि किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि आप किसको तलाश कर रहे हैं? जवाब ना दिया। फिर चारों तरफ देखा। निगाह पड़ गई कि मेरा पोता आगे आ रहा है और अबू लहब रास्ता रोक रहा है। अगरचे बेहोशी के करीब हैं, जुबान हरकत नहीं कर रही, मगर उस वक्त भी जलाल आ गया और इंतहाई सख्ती के साथ अबू लहब को डांट कर कहा कि खबरदार, आइंदा मेरे बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के किसी काम में दखल ना देना। सारा मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को देखने आया हुआ था। अबू लहब ने अपनी तौहीन महसूस की, मगर क्या कर सकता था, मजबूरन पीछे हटना पड़ा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुक्म दिया कि मेरे पोते को आगे लाया जाए। इसकी वजह से मैं बेचैनो बेकरार था। पैगंबर इस्लाम आगे आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने पे सुलाया, कहा कि अब मुझे करार आ गया। हुक्म दिया कि कुरा डाला जाए कि अब मेरे बाद मेरे इस पोते की निगरानी कौन करेगा। कुरा डाला गया। हजरत अबू तालिब का नाम आया। हजरत अबू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिली और इससे बढ़कर ये सआदत कि अब पैगंबर इस्लाम उनके घर में परवरिश पाएंगे। एक मरतबा हजरत अबू तालिब को आगे बुलाया और करीब बुलाकर वसीयतें की और सबसे पहला अहद ये लिया कि खुदा की कसम खाकर ये अहद करो कि अगर मेरे इस पोते पे किसी वक्त कोई मुसीबत का वक्त आया तो तुम अपने माल, इज्जत, जान और औलाद तक को कुर्बान करने से गुरेज नहीं करोगे। अबू तालिब, जिनका तो खुद एतकाद यही है, अपने वालिद से खाना खुदा के सामने कसम खा के ये अहद करते हैं। और इसके बाद दूसरी नसीहत कि बेटा, वैसे तो तुम्हें सबसे बचाना है मेरे इस पोते को, मगर खास तौर पर यहूदियों से और कुरैश के हासिदों से होशियार रहना। हजरत अबू तालिब ने अहद किया कि मेरी जानो औलाद से भी ज्यादा कीमती है मेरा ये भतीजा। हजरत अबू तालिब के हाथ में पैगंबर इस्लाम का हाथ दिया। इसके बाद आवाज दी कि ऐ कुरैश वालों, क्या मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं? सारे कुरैश ने कहा कि आपकी वजह से हम साहिब इज्जत हो गए, आपकी वजह से सारा अरब हमारा एहतराम करने लगा, आपका हमारे जानो माल पे हक है। कहा, बस मेरे उस हक का वास्ता मेरे इस पोते की मदद करते रहना और इसके हुक्म की अतात करते रहना। सारे कुरैश ने यकजुबान होकर कहा, हमारा आपसे ये वादा है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चारों तरफ देखते हैं। हजरत अबू तालिब सवाल करते हैं कि क्या बात है? कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी बेटियां मेरे सराहने हों और मुझ पर गिरिया करें और मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ। कुरैश के दूसरे लोगों को जरा दूर किया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां थीं, यानी पैगंबर इस्लाम की 6 फुफियां थीं। उन सबको बुलाया गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां शायरी जानती थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटियों से कहा कि मैं तुम्हारे गिरियावजारी के दरमियान इस दुनिया से रुखसत होना चाहता हूँ। एक एक बेटी अपना लिखा हुआ मरसिया पढ़ती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुकून आता जा रहा है, यहाँ तक कि 6 बेटियों ने अपने मरसिये खत्म किए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पैगंबर इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया जो दादा के सीने पर लेटे हैं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। तारीख ये बताती है कि सारे मक्के ने सही मानों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सोग मनाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद पैगंबर इस्लाम अपने चचा अबू तालिब के घर में मुंतकिल हो गए। हजरत अबू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिल गई और पैगंबर इस्लाम भी हजरत अबू तालिब के घर आए। हजरत अबू तालिब के घर पैगंबर इस्लाम जब तशरीफ लाए तो हजरत अबू तालिब उस इज्जत व एहतराम का अभी से मुजाहिरा शुरू कर देते हैं कि जो आम मुसलमानों ने ऐलान रिसालत के बाद शुरू किया। अपने बिस्तर पे साथ सुलाते हैं, एक ही लिहाफ में साथ रखते हैं ताकि किसी दुश्मन का हमला ना होने पाए। घर में खास तौर पर हुक्म है कि जब तक मेरा भतीजा खाने के लिए दस्तरखान पर ना बैठे, खबरदार कोई घर वाला खाना नहीं खा सकता। सारे का सारा खाना पैगंबर इस्लाम पर मुनहसर है। यहाँ तक कि तारीखों में है कि अगर किसी दिन पैगंबर इस्लाम का खाना खाने का दिल नहीं चाहा तो अबू तालिब का हुक्म होता कि आज मेरे घर में खाने का दस्तरखान ही नहीं बिछेगा, सब फाका करें, ये मुझे कबूल है, मगर ये बर्दाश्त नहीं कि मेरे भतीजे के हाथ डाले बगैर किसी खाने को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब मेरा भतीजा किसी खाने में हाथ डालता है या मस करता है तो बरकत ही बरकत हो जाया करती है। इधर अबू तालिब के ये अहकामात हैं, उधर उनकी ज़ौजा मोहतरमा जनाब फातिमा बिनते असद भी कहती हैं कि मैंने मुसलसल मौजज़ात पे मौजज़ात देखे। फरमाती हैं कि हमारे घर में खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था। एक दिन रसूल खुदा मकान के सहन में दाखिल हुए। सहन में आकर किसी काम से दरख्त के करीब रुक गए।
दरख्त पे हाथ रखा। जैसे ही दरख्त पर हाथ रखा तो दरख्त में ताज़ा खजूर पैदा हो गए। दरख्त सूखा है, सरसब्ज नहीं हुआ, मगर खजूर पैदा हो गई। जनाब फातिमा कहती हैं कि अब के बाद उस दरख्त का ये तरीका हो गया कि दिन में कम से कम एक मरतबा उसमें खजूरें जरूर आया करती थीं और मैं उन खजूरों को तोड़कर अपने घर वालों को खिलाया करती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस खजूर के दरख्त ने नागा कर दिया और खजूरें नहीं दी। अब परेशान, क्योंकि आदत पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा मकान में दाखिल हुआ। मैंने उससे एक तरह की शिकायत की कि इस दरख्त को क्या हो गया है, इसने खजूरें देना बंद कर दी हैं। इतना सुनना था कि मेरा भतीजा आगे बढ़ा और दरख्त के करीब पहुंचा। जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि दरख्त की शाखें झुकी, पैगम्बर इस्लाम के चेहरे के करीब आईं। पैगम्बर इस्लाम ने उसे कुछ कहा तो उसमें ताज़ा खजूरें आ गईं और मेरे भतीजे ने कहा कि चची, अब इसके अंदर खजूरें ना होने की कभी आपको शिकायत नहीं होगी। बस ये कहकर मेरा भतीजा तो आगे बढ़ गया। मैंने एक मरतबा अपने हाथ उठाए, परवरदिगारा, इतना बड़ा मकाम है मेरे भतीजे का, इसका वास्ता तू मुझे एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसी की मिस्ल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाब फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम हमने अली रखा, तो मुझे यकीन था कि ये जरूर उस दिन की दुआ का नतीजा है जो मैंने पैगम्बर इस्लाम के मौजज़े को देखकर मांगी थी। अब पैगम्बर इस्लाम इस घर में इस अंदाज से रह रहे हैं कि अबू तालिब बाप जैसी मोहब्बत दे रहे हैं और फातिमा बिनते असद वाकईन माँ बनकर पैगम्बर इस्लाम की परवरिश कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए